السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ پیغام صرف ایک بات نہیں بلکہ آپ کی زندگی کا رخ بدل دینے والی اشارہ ہے۔ ہو سکتا ہے اس ٹاپک کو سنتے ہی آپ کی آنکھیں کھل جائے، دل کی دھڑکن تیز ہو جائے اور روح تک کانپ اٹھے، کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں محرم کے اس پاک مہینے کی جس میں برکتیں برستی ہے۔ لیکن اگر آپ سے ایک بڑی غلطی ہو گئی، یعنی اپنے گھر سے 5 خاص چیزیں نہیں نکالی، تو یاد رکھیے یہ چوک آپ کی غلطی قسمت کو تالے میں جکڑ سکتی ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں، یہ وہ حقیقت ہے جو اگر سمجھ میں نہ آئی تو پورا سال پریشانی، بے برکتی اور تنگ دستی آپ کو چین سے جینے نہیں دے گی۔ محرم وہ وقت ہے جب ہر نیکی 100 گنا ہو کر لوٹتی ہے، لیکن اسی مہینے کی ایک لاپرواہی اللہ کی رحمت کو آپ کے دروازے سے پلٹ سکتی ہے۔ کچھ چیزیں ہوتی ہے جو دیکھنے میں تو عام لگتی ہے، مگر ان کا اثر اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی الٹ پلٹ ہو جاتی ہے۔ یہ وہی چیزیں ہیں جو گھر کے ماحول میں آگ لگا دیتی ہے، محبت کو نفرت میں، راحت کو الجھن میں اور برکت کو تنگی میں بدل دیتی ہے۔ یہ وہ وجہ ہے جو شیطان کو آپ کے گھر میں داخل کر دیتی ہے اور فرشتوں کو دروازے سے واپس کر دیتی ہے۔ اور اگر آپ نے ان وقت راحتیں باہر نہ نکالا تو نہ شوہر کی کمائی میں سکون بچے گا، نہ بیوی کی دعاؤں میں اثر رہے گا، نہ بچوں کی زبان میں ادب ہوگا اور نہ رشتوں میں پیار۔ بیماریاں گھر کا راستہ ڈھونڈ لے گی، قرض آپ کے قدموں سے لپٹ جائے گا اور عزت تک مٹی میں مل سکتی ہے۔ ذرا ٹھہر کر سوچئے وہ کون سی 5 چیزیں ہیں جو اگر محرم کے اس مبارک مہینے میں گھر سے نہ نکالا جائے تو سال بھر بدقسمتی آپ کے دروازے پر ڈیرا ڈال دیتی ہے۔ آپ آسانی ہے وہ کون سی چھپی ہوئی بلائیں ہیں جو ان چیزوں کے ساتھ گھر میں داخل ہوتی ہے اور برکتوں کو باہر کر دیتی ہے۔ کون سے وہ 5 زہریلے کانٹے ہیں جو آپ کے رزق کو راہ میں اٹک کر ہر راستہ بند کر دیتے ہیں۔ میں آپ کو آگے چل کر ان چیزوں کا نام بتاؤں گی، ان کی حقیقت بھی سمجھاؤں گی اور یہ بھی بتاؤں گی کہ کیسے انہیں باہر نکال کر آپ اپنے گھر کو رحمتوں کا گہوارہ بنا سکتے ہیں، جہاں محبت ہو، برکت ہو، تندرستی ہو اور سکون ہو۔ لیکن اس کے لیے اس پیغام کو آخر تک دھیان سے سننا ہوگا، کیونکہ یہ کوئی عام بات نہیں، یہ وہ حقیقت ہے جو آپ کی قسمت کی چابی بن سکتی ہے۔ سب سے پہلے جانتے ہیں وہ پہلی چیز جسے محرم کا مہینہ شروع ہوتے ہی اپنے گھر سے فوراً باہر کر دینا چاہیے، اور وہ ہے ٹوٹے پھوٹے برتن۔ جی ہاں، وہی کپ، پلیٹ یا کٹوری جو ہلکے سے درکے ہوئے ہیں، جن کے کونوں میں دراریں پڑی ہیں، مگر ہم کہتے ہیں چلو کام تو چل رہی ہے، غریب آدمی روز نیا کیا خریدے۔ لیکن میرے عزیزوں اور یہ کچھ اور بہنوں، یہ معمولی دراریں نہیں ہوتی، یہ آپ کے رزق کی راہ میں رکاوٹیں بن جاتی ہے۔ وہ وہی برتن ہے جو فرشتوں کو گھر سے دور کر دیتے ہیں اور شیطان کو دعوت دیتے ہیں۔ جس گھر میں یہ ٹوٹی چیزیں پڑی رہتی ہے، وہاں برکت دھیرے دھیرے کھسکنے لگتی ہے۔ کمائی تو آتی ہے لیکن ٹکتی نہیں، کبھی دوائیوں میں خرچ، کبھی جھگڑوں میں برباد اور کبھی قرض کے بوجھ تلے دب جاتی ہے۔ ہم مہنگے شاپ سجاتے ہیں لیکن وہی ٹوٹی مگ
اور پلیٹوں سے روز کھانا کھاتے ہیں اور سمجھ ہی نہیں پاتے کہ برکت کیوں غائب ہو رہی ہے۔ اس لیے اگر چاہتے ہو کہ نیا سال خوشحالی لے کر آئے تو سب سے پہلے ان ٹوٹی چیزوں کو الوداع کہو، تاکہ اللہ کی رحمت تمہارے گھر کا پتہ نہ بھولے۔ اب ذرا دل سے سنو، ایک کہانی تھی، سسموگاواجی سیدھی دل میں اترتی ہے۔ کہتے ہیں ایک گاؤں میں ایک بزرگ اماں رہتی تھی، بہت غریب۔ ان کے پاس صرف ایک مٹی کا گھڑا تھا، وہ بھی اوپر سے درکا ہوا تھا، ٹوٹا ہوا تھا۔ اسی میں روز پانی بھرتی، لیکن آدھا پانی راستے میں ہی ٹپک جاتا اور گھر پہنچتے پہنچتے بس چند بوندیں بچتی۔ ایک دن ایک فقیر نے دیکھا اور پوچھا، اماں اتنی محنت کیوں کر رہی ہو جبکہ پانی بچتا ہی نہیں؟ اماں بولی، بیٹا یہ ایک گھڑا ہے، ٹوٹا ہے مگر کام کر رہا ہے، کام چل رہا ہے۔ فقیر ہنسا اور بولا، اماں یہ ٹوٹا گھڑا نہیں، تیرے نصیب کی درار ہے، جب تک اسے نہیں بدلو گی تیری محنت بہتی رہے گی اور تنگ دستی تیرا دامن نہیں چھوڑے گی۔ اماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اگلے دن اس نے گھڑا بدل دیا اور کہتے ہیں اسی دن سے برکت لوٹ آئی۔ سمجھ جاؤ، ٹوٹے برتن صرف ضرورت نہیں ہوتے، وہ رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ اللہ کی رحمت کے لیے وہ دراریں تمہارے دسترخوان کی برکت چھین لیتے ہیں، تمہاری دعا کی پرواز کو روک دیتے ہیں۔ محرم کے اس مقدس مہینے ایسے برتن اپنے گھر سے نکال دو، چاہے پھینک دو یا کسی کو دے دو، لیکن انہیں اپنے رزق کی راہ میں نہ رہنے دو، تاکہ تمہارے گھر میں رحمتوں کی بارش ہو اور تمہارے بچوں کا مقدر چمک اٹھے۔ آئیے بات کرتے ہیں اس دوسری چیز کی جو محرم کا مہینہ شروع ہوتے ہی آپ کے گھر سے باہر ہو جانی چاہیے، اور وہ ہے گندا ٹوٹی پھوٹی ہوئی پرانی جھاڑو، جو اکثر کسی کونے میں پڑا دھول اور میل سے سنی رہتی ہے، جس کے تنکے ادھر ادھر بکھرے ہوتے ہیں اور جو ہاتھ میں لیتے ہی عجیب سی بدبو چھوڑتا ہے۔ ہم سوچتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے، کام تو چل رہا ہے، مگر سچائی یہ ہے کہ یہ جھاڑو تمہارے گھر کی برکت کو بہا دیتا ہے، تمہارے نصیب کی سفیدی کو کالا کر دیتا ہے اور شیطانی طاقتوں کو گھر میں ٹکنے کی جگہ دیتا ہے۔ بہنوں، ہم اکثر نئی چادریں، نیا پردہ، نئی سجاوٹ تو لے آتے ہیں، مگر اس پرانے جھاڑو کو بدلنے کی ہمت نہیں جٹا پاتے، اور یہی غلطی سال بھر کے جھگڑوں، بیماریوں، قرض اور بے سکونی کی وجہ بن جاتی ہے۔ شوہر بیوی میں تلخی، بچوں میں بد اخلاقی اور ہر طرف مایوسی، سب کچھ اسی ایک نظر انداز کی قیمت ہوتی ہے۔ اس لیے یاد رکھو، یہ جھاڑو صرف مٹی نہیں اڑاتا، یہ تمہارے سکون کو بھی اڑا دیتا ہے۔ محرم کے اس مقدس مہینے میں اسے بدل ڈالو، تاکہ نصرت کی گرد ہٹے اور رحمت کا اجالا تمہارے گھر میں پھیلے۔ اب میں آپ کو ایک سچی مگر سوچنے پر مجبور کر دینے والی بات سنانا چاہتی ہوں۔ کہتے ہیں ایک بستی میں ایک عورت رہتی تھی، جس کے گھر کا ماحول ہمیشہ تناؤ بھرا ہوتا تھا۔ شوہر سے بول چال بند، بچے ضدی اور بدتمیز، کمائی آتی تو تھی مگر ٹکتی نہیں، اور بیماریاں جیسے گھر کی دیواروں سے چپک گئی ہو۔ تھک ہار کر وہ عورت ایک بزرگ کے پاس پہنچی اور بولی، حضرت نہ چین ہے نہ برکت،
گھر جیسے مسائل کا اڈا بن گیا ہے، کیا کروں؟ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ بزرگ نے بس ایک سوال کیا، بیٹی تیرے گھر کا جھاڑو کیسا ہے؟ وہ حیران ہو گئی، بولی، حضرت وہی پرانا ٹوٹا پھوٹا جھاڑو ہے، برسوں سے پڑا ہے، مگر کام تو چل جاتا ہے۔ بزرگ نے آنکھیں بند کی اور گہری آواز میں کہا، بیٹا تیری وہی جھاڑو تجھ پر بلا بن کر لٹک رہی ہے، وہی گندگی کا بستر اور شیطان کا قالین ہے، جب تک اسے گھر سے نہیں نکالو گی نصرت تیرے گھر سے نہیں جائے گی۔ عورت نے اس جھاڑو کو فوراً نکالا، اسے جلا دیا اور نئے جھاڑو کے ساتھ اللہ کا نام لے کر گھر کی صفائی شروع کی۔ کہتے ہیں اسی دن سے اس کے گھر کا نقشہ بدل گیا، شوہر کی محبت لوٹی، بچے ادب والے ہو گئے، بیماریوں کی جگہ صحت آئی اور تنگی کی جگہ برکت کا سایہ ہو گیا۔ سمجھ لو کہ ایک پرانا ٹوٹا اور گندا جھاڑو صرف زمین ہی نہیں بلکہ تمہارے نصیب کی صفائی روکتا ہے۔ محرم کے اس پاک مہینے میں اسے گھر سے نکال دو، چاہے جلا دو، اپنے گھر میں مت رکھو تاکہ رحمت کا دروازہ کھلے، سکون ہر کونے میں اترے اور اللہ کا کرم تمہارے دسترخوان سے لے کر تمہاری اولاد تک ہر جگہ برستا رہے۔ اب بات کرتے ہیں اس تیسری چیز کی جسے محرم کا مہینہ شروع ہوتے ہی اپنے گھر سے نکال پھینکنا چاہیے، اور وہ ہے پرانے پھٹے ہوئے گندے جوتے اور چپل جو کونوں میں دھول کھاتے پڑے رہتے ہیں، جن کے تلے گھس چکے ہیں، ایڑیاں ٹوٹ چکی ہیں اور جن سے بدبو اس قدر آتی ہے کہ کمرے کی ہوا بھی تھم جائے۔ ہم سوچتے ہیں کیا ہوا، باہر تو پہن لیتے ہیں، ابھی تو چل رہی ہے، مگر ہم یہ نہیں جانتے کہ یہی جوتے ہماری قسمت کی رفتار کو روک دیتے ہیں، یہی پرانے چپلیں ہمارے گھر کی برکت کو توڑ دیتے ہیں۔ کمائی آتی ہے مگر ٹکتی نہیں، جھگڑے چلتے ہیں مگر ختم نہیں ہوتے، اور بیماریاں ایسے چپکتی ہیں جیسے برسوں سے گھر کا حصہ ہو۔ ہم مہنگے کپڑے، اسٹائلش سینڈل اور برانڈڈ شوز خریدتے ہیں، مگر ان پرانے جوتوں کو ہٹانے کی فرصت نہیں نکلتی۔ یہی غلطی گھر کی نفرتوں کو ہوا دیتی ہے، دیواروں میں تلخیاں بھر دیتی ہے، بچوں کے لہجے میں کڑواہٹ اور بے ادبی گھول دیتی ہے۔ یاد رکھو، جب تک وہ پرانے جوتے تمہارے گھر میں پڑے ہیں، تمہاری ترقی چال رک رک کر ہی چلے گی۔ اس لیے محرم کے اس پاک مہینے میں ان چپلوں کو الوداع کہو تاکہ اللہ تمہارے قدموں کو برکت کی طرف موڑ دے اور تمہارا ہر راستہ رحمتوں سے بھر جائے۔ اب اور حیران کر دینے والی مگر سوچنے پر مجبور کر دینے والی حقیقت سنو۔ کہتے ہیں ایک گاؤں میں ایک عورت تھی جو ہر دن مسجد کے سامنے بیٹھ جاتی، آنکھوں میں آنسو، ہاتھوں میں سوال تھا، اللہ میرے بچوں کے لیے رزق دے، میرے شوہر کی کمائی میں برکت دے، میری تنگ دستی ختم کر دے۔ لوگ ترس کھاتے، کوئی اناج دے دیتے، کوئی چند روپے، مگر حالات جیسی کی تیسی۔ ایک دن وہاں سے ایک بزرگ مسافر گزرا، عورت کی حالت دیکھی اور رک کر پوچھا، بیٹی تجھے کس چیز نے روکا ہے، بتا۔ عورت بولی، حضرت میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں، میں تو بہت غریب ہوں۔ بزرگ مسکرایا اور پوچھا، تیرے گھر میں سب سے پرانی چیز کیا ہے؟ وہ جھجکتے ہوئے بولی، بس میرے شوہر کی پرانی پھٹی جوتیاں ہیں، برسوں سے ہیں، کبھی کبھی پہن لیتے ہیں، نیا کیسے لاؤں؟
بزرگ نے نرم لہجے میں کہا، بیٹی وہی جوتیاں تیرے گھر کی برکت کو روک رہی ہے، جا انہیں دریا میں بہا دے اور اللہ کا نام لے کر نیا جوڑا لے آ۔ عورت حیران تھی مگر آزمانے کی ٹھان لی، جوتیاں اٹھائی اور پھینک دی اور بسم اللہ کہہ کر نئے جوتے لائی۔ کہتے ہیں اسی دن سے اس کے شوہر کو ایسی روزی ملی کہ پورا گاؤں حیران رہ گیا، بچوں کی ہنسی گونجنے لگی، گھر میں برکت اتر آئی اور تنگ دستی جیسے بیتے کل کی بات ہو گئی۔ وہ سب دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ پرانے پھٹے اور میلے جوتوں صرف پاؤں نہیں چیرتے، وہ تمہاری قسمت کی راہ میں اڑچن بن جاتے ہیں۔ محرم کا یہ مہینہ پاکیزگی اور صفائی کا پیغام ہے۔ ان پوشیدہ چیزوں کو صدقہ کر دو، جلا دو یا دور پھینک دو، مگر انہیں دل سے نکال دو تاکہ رحمت کا راستہ کھلے اور تمہارا گھر خوشحالی سے بھر جائے۔ آئیے بات کرتے ہیں اس چوتھی چیز کی جسے محرم کا مہینہ شروع ہوتے ہی اپنے گھر سے باہر نکال دینا چاہیے، اور وہ ہے پھٹی ہوئی بدبودار پرانی چادریں اور بستر جو نہ صرف آپ کی نیند چھین لیتے ہیں بلکہ آپ کی برکت اور سکون کو بھی فنا کر دیتے ہیں، اپنے ساتھ لپیٹ کر لے جاتے ہیں۔ وہی چادریں جن پر پرانے دھبے جمے ہوتے ہیں، جن کے کنارے ادھڑے ہوتے ہیں، سلائیاں کھلی ہوتی ہیں اور جن کی حالت دیکھ کر بھی دل بجھ سا جاتا ہے، اور وہ رضائیاں جن میں روئی گانٹھ بن کر ایک کونے میں سمٹ گئی ہوتی ہے، جن سے نمی اور ایک عجیب سی سیلن کی بدبو آتی ہے، مگر ہم کہتے ہیں کیا ہوا، ابھی تو کام چل رہا ہے۔ میری بہنوں، یہی چلنے والی چیزیں تمہارے نصیب کی راہ میں رکاوٹیں بن جاتی ہے۔ آج کل تو حال یہ ہے کہ مہمان آئے تو نئے بستر بچھائے جاتے ہیں، بڑھیا خصوص رکھے جاتے ہیں، مگر اپنے شوہر اور بچوں کے لیے وہی پرانی چادریں اور رضائیاں جنہیں نہ ٹھیک کیا جاتا ہے نہ بدلا جاتا ہے۔ عورتیں کہتی ہیں غریبی ہے تو کیا ہوا، لیکن یہ نہیں جانتی کہ یہی سیلن اللہ کی رحمت کو دروازے سے ہی لوٹا دیتی ہے۔ یہ بچھانا آپ کے گھر کی فضا میں بے سکونی بھر دیتا ہے۔ سال بھر جھگڑے، دلوں کی دوریاں، بیماریاں اور تنگ دستی سب اسی ایک بستر کے اثر سے گھر میں پنپتی ہے۔ اس لیے یاد رکھو، محرم پاکیزگی اور تازگی کا مہینہ ہے۔ ان چادروں کو یا تو پھینک دو یا پھر کہیں جلا دو، تمہارے سرہانے آ کر ٹھہر جائیں، رحمت کے دروازے کھل جائیں اور سکون تمہارے گھر کا مقدر بن جائے۔ ایک بات دل کو بہت گہرائی سے چھو گئی جو آج میں آپ کو سنانا چاہتی ہوں۔ کہتے ہیں پرانے زمانے میں ایک گاؤں کی عورتیں اپنی قسمت کے ٹکڑے لے کر گاؤں کے پرانے درخت کے نیچے جمع ہوتی تھیں۔ ایک دن سب کے چہرے اداسی سے بھرے تھے۔ کوئی کہہ رہی تھی شوہر کماتا تو ہے لیکن پیسہ رکتا نہیں، کوئی بول رہی تھی بیماریاں جاتی ہی نہیں، کوئی کہہ رہی تھی برکت جیسے روٹھ گئی ہو۔ تبھی ایک بڑھیا جو چپ چاپ سن رہی تھی آنکھوں میں روشنی لیے مسکرائی اور بولی، بیٹیاں چاہو تو ایک راز بتاؤں۔ سب چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ بڑھیا نے آسمان کی اور اشارہ کر کے کہا، دیکھو وہ بادل جب تک ان کا بوجھ نہیں گرتا تب تک بارش نہیں آتی، ایسے ہی تمہارے گھر کی رحمت بھی رکی ہوئی ہے۔ ان پرانی چادروں
اور گٹھریوں پر رضائیوں کی بوجھ کی وجہ سے عورتیں ہنس پڑیں۔ اماں، چادر بدلنے سے بھی قسمت بدلتی ہے کیا؟ بڑھیا نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، بالکل بیٹیوں، جیسے چادر ہو ویسے ہی سکون ملتا ہے۔ جب تک تمہارے بستر بدبودار ہوں گے تو نصیب میں راحت کی خوشبو نہیں آئے گی۔ اللہ پاکیزگی کو پسند کرتا ہے اور گندگی سے رحمت کو روک دیتا ہے۔ کہتے ہیں اس دن سب عورتیں گھر لوٹی اور جو کچھ گندے پرانے جو سلائی نکلے ہوئے تھے ان سب نکال کر بہا دیا یا جلا دیا اور پھر بسم اللہ کہہ کر نئے سرے سے صاف بستر بچھایا۔ کیا ہوا؟ ان کی تقدیر کی دشا ہی بدل گئی۔ شوہر کی کمائی میں برکت، بچوں کے لہجے میں مٹھاس، گھر کی ہواؤں میں محبت اور بیماری کی جگہ صحت آ گئی۔ سمجھ لو وہ پھٹی چادریں اور گٹھریوں والے رضائیں صرف تمہاری نیند نہیں چراتی، وہ تمہاری برکت، تمہارا سکون اور تمہارے نصیب کی راحت کو بھی لال جاتی ہے۔ محرم کے اس پاک مہینے میں انہیں اپنے گھر سے نکال پھینکو تاکہ تمہارے گھر کی ہر سانس رحمت بن جائے اور تمہاری زندگی خوشیوں سے بھر جائے۔ اب آئیے بات کرتے ہیں اس پانچویں اور آخری چیز کی جسے محرم کا مہینہ شروع ہوتے ہی اپنے گھر سے نکال باہر پھینک دینا چاہیے، اور وہ ہے بیکار، ادھوری، تاریک، گزر چکی پرانی دوائیاں اور ان کی خالی بوتلیں جو سالوں سے الماری دراز یا اسٹور کی دھول پھینکتی پڑی ہوتی ہے۔ وہ بوتلیں جن میں تلچھٹ جم چکی ہوتی ہے، وہ سیرپ جو چپک کر بوجھ بن چکے ہوتے ہیں، وہ ٹیبلٹس جو پھٹی پنیوں میں آدھی بچی ہوتی ہے اور ہم سوچتے ہیں رکھ لیتے ہیں کبھی تو کام آئے گی، لیکن جان لو دوائیاں اب علاج نہیں، اشارہ ہے تمہارے گھر کی رکی ہوئی برکت کا، تھمی ہوئی دعاؤں کا اور بیمار پڑے نصیب کا۔ یہ صرف جسمانی بیماری کی یاد نہیں بلکہ روحانی روگ کا سبب بن جاتی ہے۔ ہر کونے میں پڑی یہ ٹوٹی ادھوری دوائیاں تمہارے گھر کی ہوا میں سستی بھر دیتی ہے، کمائی کو دھیما کر دیتی ہے اور رشتوں میں تلخی گھول دیتی ہے۔ محرم کا مہینہ جب شروع ہو تو سمجھ لو یہ وقت ہے اپنے گھر کو صاف کرنے کا، ان پرانی بیماریوں کی نشانیوں کو نکال باہر کرنے کا، تاکہ رحمت کی تازی ہوا گھر میں داخل ہو سکے، برکت ٹھہر سکے اور تمہاری دعائیں ایک ایک کر کے قبول ہونے لگے۔ جب تک یہ پرانی دوائیاں تمہارے گھر کے کونوں میں پڑی رہے گی تب تک گھر کی برکت بھی کسی کونے میں چھپی رہے گی۔ اس لیے اٹھو، انہیں جلا دو، پھینک دو۔ اگر اپنے گھر کے سکون کے بدلے ان بیکار چیزوں کی قربانی ضرور دو۔ اور سنو، اب میں تمہیں ایک ایسی غلطی کا احساس دلانا چاہتی ہوں جو ہم سالوں سے کر رہے ہیں، بنا سوچے بنا سمجھے۔ کہتے ہیں ایک گاؤں تھا جہاں ہر گھر کسی نہ کسی بیماری سے جوجھ رہا تھا۔ لوگ دوائیاں لاتے تھے مگر سکون نہیں آتا تھا، علاج ہوتا تھا مگر راحت نہیں ملتی تھی۔ سب کہتے تھے قسمت خراب ہے، مگر کوئی یہ نہیں دیکھتا تھا کہ گھر کے ہر کونے میں ادھوری دوائیوں کی بوتلیں، پھٹی ڈبیاں اور تاریک گزری ہوئی گولیاں یوں ہی پڑی تھیں جیسے کسی تھکی ہوئی محبت کی لاشیں۔ نہ کسی نے بیوی کی تنہائی سمجھی، نہ کسی نے ماں کی دعائیں کی رکاوٹ جانی۔ لوگ ایک دوسرے سے بات تو کرتے تھے مگر گھر کی ہوا بوجھل تھی، جیسے رحمت کے راستے کسی جنگ سے جام ہو گئے ہوں۔ اور یہ سب اس وقت
اور بھی افسوس جاتا ہے جب محرم کا مہینہ آ جاتا ہے، وہ مہینہ جس میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی گردن اللہ کی راہ میں پیش کر دی، اور ہم سمجھتے ہیں جیسے وہ بس ایک تاریخ ہے، کوئی سبق نہیں، کوئی علم نہیں، کہ بہنوں کی قید، بچوں کی پیاس اور ماؤں کا صبر ہمیں کچھ نہیں سکھاتا۔ افسوس، ہم نے ان پاک راتوں کو بھی بس رسم بنا دیا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، سمجھ جاؤ، یہ پرانی دوائیاں اور خالی شیشیاں صرف بیماری کی یاد نہیں، بلکہ تمہارے نصیب میں اٹکی ہوئی دعاؤں کی رکاوٹ ہے۔ جب تک انہیں گھر سے نہیں نکالو گے، تب تک کوئی دم، کوئی وظیفہ، کوئی عمل بھی تمہاری تقدیر کا تالا نہیں کھول پائے گا۔ میرے عزیز بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، محرم کا مہینہ چالو ہے تو مہینہ جو نہ صرف حسینیت کا پیغام دیتا ہے، بلکہ ہمیں خود کے اندر جھانکنے کی توفیق بھی دیتا ہے۔ تو آؤ، آج دل سے ایک ارادہ کر لو کہ ہم اپنے گھروں سے ہر شکستہ چیز، ہر بیکار بوجھ، ہر نشت کی جڑ کو نکال پھینکیں گے، کیونکہ جس گھر میں رشتہ بوجھ بنے، جس گھر میں گندگی رہے، جہاں ٹوٹے برتن، پرانے جھاڑو، میلی چادریں، پھٹے جوتے اور ادھوری دوائی جمع ہو، وہاں رحمت کیسے آئے، وہاں فرشتے کیوں اتریں گے؟ ہم کہتے ہیں کہ بچوں کو سب کچھ دے دیا، لیکن کیا ہم نے انہیں صفائی، برکت اور قناعت کی تعلیم دی؟ آج کی عورت برانڈ مانگتی ہے، مرد کمائی کا بوجھ اٹھاتا ہے، مگر کوئی یہ نہیں سوچتا کہ اس کمائی اور نعمت کو سنبھالنے کی ذمہ داری کس کی ہے۔ جب تک گھر کا کونا کونا پاک نہیں ہوگا، تب تک دعا کی خوشبو بھی نہیں پھیلے گی۔ جب ہم اپنے گھروں سے یہ بیکار چیزیں نکالتے ہیں، تو دراصل ہم اللہ سے کہتے ہیں، یا رب، ہم نے اپنے گھر کو پاک کیا، اب تو اپنی رحمت سے اسے بھر دے۔ یہی ہے محرم کی اصلی روح، اپنی دلوں، گھروں اور نصیبوں کو پاک کرنا۔ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ ہم سب کو گھروں میں محبت، اطاعت پیدا کر دے، رزق کو وسیع کر دے، رشتوں میں برکت دے اور ہماری نسلوں کو صالحہ بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر اس پیغام نے آپ کے دل کو چھوا ہو تو اسے ضرور شیئر کیجیے، اور ہر گھر اللہ کی رحمت کا مخصوص ٹھکانہ بن جائے۔ اللہ حافظ۔